ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے اساتذہ کرام، آج کے اس انجمن تہذیب الکلام کے اختتامی پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام کا دفاع ہم پر فرض ہے۔ میرے دوستوں، اسلام تو امن و سلامتی اور صلح و آشتی کا مذہب ہے۔ یہ اپنی اصل کے اندر بھی امن و سلامتی کا معنی رکھتا ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو بھی امن و سلامتی کا حکم دیتا ہے۔ اسلام دنیا کے اندر ظلم و بربریت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ دلوں سے نفرت و عداوت کو دور کرتا ہے اور دلوں میں پیار و محبت پیدا کرتا ہے۔ اسلام سلامتی کا ضامن ہے، لیکن جب اسلام کے مخالفین اسلام کی راہ کے اندر حائل ہوتے ہیں اور اسلام کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں تو اسلام ان دشمنوں کو قرار واقعی سزا دینے کی تلقین کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام کی پوری تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ جب بھی باطل پرست طاقتوں اور اصنام پرست لوگوں نے اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی سازشیں کی، محسن انسانیت عاشقان حق کو نیست و نابود کرنے کی سازشیں کی اور مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز تر ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے مسلمانوں، اب تم بھی باطل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے میدان عمل میں آ جاؤ۔ تم ان باطلوں، کافروں اور مشرکوں سے جہاد کرو جو قرآن کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، جو حق کے راستے سے لوگوں کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ تم ان کی گردنوں کو مروڑ دو تاکہ وہ پھر تا قیامت اپنے سروں کو نہ اٹھا سکیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام تو امن و سلامتی اور صلح و آشتی کا حکم دیتا ہے، مگر باغیوں، ظالموں اور مشرکوں کو معاف کرنے کا قائل نہیں، بلکہ وہ تو مسلمانوں سے کہتا ہے اے مسلمانوں، تم اپنے دشمنوں کے حق میں برقیں تباہ بن جاؤ، غیر خدا بن جاؤ، شیر ببر بن جاؤ، یہاں تک کہ وہ تم سے خوف و ہراس محسوس کریں، تمہارا خوف ان کے دلوں پر جم جائے اور وہ تمہیں میدان کارزار کا شعلہ جوالہ سمجھیں۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے، دنیا گواہی دیتی ہے کہ جب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نام پر تلوار اٹھائی اور پرچم اسلام کو بلند کر کے میدان کارزار میں نکلے تو اپنے دشمنوں کے حق میں شیر ببر بن بیٹھے، غیر خدا بن بیٹھے اور اپنی ایمانی صلابت کی وجہ سے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، ہواؤں کے رخ کو موڑ دیا، دریاؤں کے رخ کو موڑ دیا، سمندروں کے رخ کو موڑ دیا۔ ان کے جوش جہاد اور غیرت ایمانی کے سامنے بڑی سے بڑی طاقتیں سرنگوں ہو گئیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ملک کے اندر اسلام دشمن طاقتیں ہم کو للکار رہی ہیں، ہماری حمیت کو جگا رہی ہیں، ہمارے جذبات کو بھڑکا رہی ہیں، ہم سے جنگ کرنے اور ہم کو ختم کرنے کی باتیں کر رہی ہیں۔ سنو، اب زمانہ رواداری کا نہیں، خاکساری اور تواضع کا نہیں، بلکہ کچھ کہنے اور کرنے کا وقت ہے، باطل کو مٹانے کا وقت ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ ہم کون ہیں، سندھ کا ساحل گواہ ہے کہ ہم کون ہیں، جبل طارق سمجھتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ اگر ہم اپنی خطاؤں اور لغزشوں کے سبب سے اپنے اسلاف سے دور ہو گئے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنارہ کش ہو گئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہمارے ایمان و عقیدے کو سلب کرنے لگو، بلکہ ہم اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے اسلاف سے ایک
ایک ادنا سی انسیت ضرور رکھتے ہیں۔ تم کیا سمجھ رہے ہو ہم بدر کا ماحول پیدا کر سکتے ہیں؟ ہم غزوہ حنین کو دوبارہ تمہارے سروں پر لا سکتے ہیں، ہم یرموک کی یاد کو تازہ کر سکتے ہیں، مگر آج ضرورت ہے کہ ہم وَأَعِدُّوا لَهُم پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اسلام کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، عقیدے کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر قسم کی ہر سطح پر تیاری کریں اور اپنے دشمنوں سے صاف صاف کہہ دیں اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہارے حق میں خالد بن ولید بن جائیں گے، نور الدین زنگی بن جائیں گے، محمد بن قاسم بن جائیں گے، صلاح الدین ایوبی بن جائیں گے۔ اور یاد رکھو جس نے بھی ہماری مساجد و مدارس کی طرف غلط نگاہ ڈالی ہم اس کی آنکھوں کو نکال لیں گے، اور جس نے بھی ہمارے پرسنل لا بورڈ کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کی ہم اس کے ہاتھوں کو توڑ دیں گے، عمل و اصلاح کریں گے، محبت کے پیغام کو نشر کریں گے اور جنگ کا مزاج بھی بنائیں گے، بوقت ضرورت ہتھیار بھی اٹھائیں گے اور اسلام پر اپنی جان کی بازی لگا دیں گے۔ میرے محترم سامعین کرام، صحابہ کرام کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ وہ قوال نہیں تھے بلکہ فعال تھے، اور ہم فعال نہیں ہیں بلکہ قوال ہیں۔ اس لیے مسلمانوں غفلت کے پردے کو چاک کرو اور اسلام کی حفاظت کا عہد کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہارا وقار ہے، اسی میں تمہارا دبدبہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں لنترانیاں چھوڑ دو، بزدلی سے پرہیز کر لو، حق گوئی کے پیکر بن جاؤ، رسول خدا کے شیدائی بن جاؤ اور کہو آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی، وما علینا الا البلاغ۔